وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 11 نومبر سن 2022 کو جمعے کے دن لائیو ود انجینئر محمد علی مرزا کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 49 منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم پوری دنیا سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے سوالات لیں گے اور انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن و حدیث کی روشنی پہ اس پہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ علی بھائی کو لائیو سٹریم پہ لینے سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا طریقہ ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں۔ جو ہمارے مرد حضرات بھائی ہیں وہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ منڈے سے لے کر وینسڈے والے دن تک جو لائیو سٹوری سیشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں آ کر ہفتے میں ایک اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جس کا جواب انشاءاللہ اس کو جمعرات والے دن اور آج جمعے والے دن کوسچن اینڈ آنسر سیشن میں انجینئر صاحب سے ہم کریں گے اور ان کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ اس لائیو سٹوری سیشن کے جو سوالات جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسی یوٹیوب چینل یا فیس بک کی لائیو چیٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھ کے ہمیں بھیج سکتی ہیں، جو انشاءاللہ ہم پن کریں گے اسکرین کے اوپر اور انجینئر صاحب اس کا لائیو جواب دیں گے۔ صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا سوال شارٹ لکھنا ہے، آسان لفظوں میں لکھنا ہے تاکہ ہمیں بھی پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ لائیو سیشن ہوتا ہے اور سینکڑوں سوالات آ رہے ہوتے ہیں، تو اپنا سوال آپ جتنا آسان لکھیں گے، آسان لفظوں میں لکھیں گے، اتنی جلدی انشاءاللہ وہ انٹرٹین کیا جائے گا۔ باقی آپ اردو میں بھی سوال لکھ کے بھیج سکتی ہیں ہمیں اور رومن اردو میں بھی لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ آپ مکس سوال نہ لکھیں کیونکہ کچھ بہنیں ہماری کچھ حصہ اس سوال کا اردو میں لکھ دیتی ہیں، کچھ رومن اردو میں، تو وہ فاؤنٹ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے پڑھنے میں آسانی ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یا تو اردو میں سوال لکھیں یا رومن اردو میں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لائیو سٹریم پہ لیتے ہیں اور سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بلال بھائی، ماشاء اللہ تعالی ہمارا یہ جو ایک لائیو سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے، آلموسٹ سال ہونے والا ہے اس کو، ہے نا؟ جی 30 نومبر کو پہلی دفعہ ہوا تھا جی 30 نومبر 2021۔ 30 نومبر 2021 کو۔ تو دیکھیں اب یہ ایوالو ہو کے ہمارا سلسلہ کافی حد تک میچور ہو چکا ہے، ہمیں تھوڑا اب آئیڈیا ہو گیا کہ کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ اب جو ہم نے تھوڑا بہت اس میں تبدیلی کی ہے وہ میں دوبارہ سے بتا دوں، کل بھی بتائی تھی کہ اب نیکسٹ ویک سے جو ہمارا یہ لائیو سٹوری والا سیشن ہے وہ صرف 3 دن ہوا کرے گا، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، یعنی سوموار، منگل، بدھ۔ اور ان 3 دنوں کے اندر جو ہمارے اسلامی بھائی آ کے سوالات ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں گے، ان کے جوابات، اور پلس وہ اوورسیز بھائی جو کہ پاکستان نہیں آ سکتے، دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اکیڈمی میں وہ ملاقات نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم نے آپشن رکھا ہے کہ ان سے میں لائیو ویڈیو کانفرنسنگ کرتا ہوں جمعرات والے دن۔ اور جمعرات کا دن ہم نے مخصوص کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے پورا پروسیجر ہے
منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کو، اگر آپ اوورسیز ہیں تو کس طریقے سے مجھ سے بات کروانی ہے وہ پورا طریقہ بتا دیں گے، اس کو آپ فالو کریں گے۔ پلس جو لوگ سوالات ان 3 دنوں میں اپنے جمع کروا چکے ہوں گے ان کے سوالات بھی ہم تھرسڈے والے دن انشاءاللہ ایڈریس کریں گے، اور جو بچ جایا کریں گے سوالات وہ فرائیڈے کے اس لائیو سیشن میں ہو جایا کریں گے، جو آلریڈی شروع سے سٹارٹ ہم نے اسی سے لیا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ سے ہمارے وہ ویک میں جو سوالات ہیں وہ 40 پلس اکٹھے ہو جاتے تھے، بڑی مشکل سے یہ ہمارا جو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے جمعے کا، اس کا میجورٹی پورشن جو ہے وہ اسی میں گزر جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو سسٹرز کے سوالات ہیں جو انہوں نے لکھ کے چیٹ باکس میں کرنے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے تھے۔ تو اس کا حل پھر یہی نکالا ہے کہ جمعرات والے دن آدھے سوالات آلموسٹ اس دن کور کر لیا کریں گے جو ہم نے منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو لیے ہوئے ہوں گے، اور بقیہ کے جو آدھے سوالات ہیں وہ جمعے والے سیشن میں ہو جائیں پہلے آدھے گھنٹے کے اندر، اور بقیہ کا پورا 1 گھنٹہ جو ہے وہ سسٹرز کے سوالات کے لیے انشاءاللہ وقف ہوگا، اور مور دین سفیشینٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیٹ باکس میں آ کے آپ سوالات لکھا کریں گے۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ پچھلے ویک میں جو سوالات آئے تھے آلموسٹ 42 کوسچنز یہ بتا رہے ہیں کہ آئے تھے، جن میں سے 20 کوسچنز ہم نے کل کے سیشن میں ایڈریس کر لی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ آج بیٹھے ہوں اس انتظار میں کہ ہمارے سوالات کے جوابات ملیں گے، تو اس میں ترتیب میں جو پہلے 20 سوالات تھے وہ ہم نے کل کے سیشن میں کور کر لی ہیں، اور آج انشاءاللہ 21 نمبر کوسچن سے آگے سٹارٹ کریں گے، اور یہ سوالات وہ ہیں جو صرف اس ویک میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں کوئی ایک فورم ایسا موجود ہے جہاں پہ آپ جا کے لائیو اپنا سوال کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور حالات فیوریبل رکھے کہ ہمارا یہ آن لائن اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ جی بلال بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ جی علی بھائی سٹارٹ کروں میں سوالات؟ جی جی کریں کریں۔ جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آواز کیا ہے؟ کوئی اور شاید بھائی شروع کرتے ہیں۔ جی علی بھائی میرے پاس ہیں، میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ میرے پاس جی میرے پاس تو 27 نمبر سے شروع ہو رہے ہیں سوالات، کیونکہ ہمارا دن تھا جی علی بلال بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس نہیں آپ کے دل سے تو نہیں چلنا تھا نا، ہم اپنے استاد کی آپ بات مان کے چلا کریں، ہم ہر طرح کے ایشوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ بارہا کی تھی کہ ایک ہی PDF ہونا چاہیے جو سب کے پاس ہو، تاکہ اگر کسی کا نیٹ کا کنیکشن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اگلا بندہ وہیں سے سٹارٹ کرے۔ اتنی تاکید کے باوجود آپ نے اجتہاد کیوں کیا؟ اجتہاد تو وہاں کرنا چاہیے جہاں آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جب آپ کو واضح بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی PDF ہوگا جس پہ 42 کوسچن لکھے ہوئے ہوں گے جو پچھلے ویک میں آپ نے اکٹھے کیے ہیں، سب کے پاس ایک جیسا ہوگا، تاکہ اگر کسی کا نیٹ کا کنیکشن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اگلا بندہ وہیں سے سٹارٹ کرے۔ یہ تو آپ نے بالکل غلط کیا ہے کہ آپ نے 27 سے آگے سٹارٹ کر لیے، یہ تو بات غلط ہے۔ ایک ہی PDF سب کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ بلال بھائی کے آنے کا انتظار کریں، جو ترتیب ہے اسی کو ہم فالو کریں گے، اور اس دوران بلال بھائی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ان کا اپنا PDF ہے نا وہ ان کے ساتھ شیئر کروائیں۔ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ چیزیں ڈیوائیڈ کر لی ہیں، اس کا نقصان ہوا نا، دیکھیں نا، وہ پروسیجر اس لیے بنایا تھا تاکہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو میٹ کیا جا سکے، جو ابھی آپ بن گئی ہے تو اب آپ کے پاس وہ سوال لکھے نہیں ہوئے۔ جی شاہد بھائی مجھے بتائیے گا آپ کے پاس کون سا PDF ہے؟ میرے پاس جو آپ نے سوال نوٹ کیے ہیں ساگر جسکانی سے 27 نمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ پہلے جو ہے نا دن کے سوال ہیں، منڈے والے دن کے سوال ہیں، وہ مطلب سٹارٹنگ ویک کے سوال ہیں وہ۔ جی جی اچھا، اس آپ کے پاس جو 27 نمبر ہے اس میں 20 نمبر سوال کیا ہے ذرا وہ بتائیں۔ میرے پاس اصل میں نا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس، انہوں نے کہا تھا مجھے آپ نا PDF بھیجیں نمبر لگا کے، تو میں نے 27 نمبر سے ان کو لگا کے ان کو بھی ایک PDF کر دیا تھا، تو 27 نمبر سے میں نے ان کو کہا، ان کے پاس 5-6 کر رہے ہیں آپ اللہ کے بندو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو سمجھا نہیں آپ پا رہا، یا آپ لوگ اس میں کوئی خود اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ ایک بنے بنے مسئلے کو خراب کر رہے ہیں۔
مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. نمبر لگایا تو ایک ہی نمبر بولے نا ساری طرف. یہ تو نہیں ہے کہ سیالکوٹ میں شناختی کارڈ کا نمبر اور ہوگا اور پنڈی میں پہنچ کے شناختی کارڈ کا نمبر آگے سے لگنا شروع ہو جائے گا. بھئی ایک بندہ ہے تو ایک شناختی کارڈ نمبر اس کا ہونا چاہیے. پی ڈی ایف آپ کا ایک ہونا چاہیے. پی ڈی ایف میں نے ابھی سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی آپ لوگوں سے پوچھا, آپ نے کہا جی ہاں جی پی ڈی ایف ریڈی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے یہ جو جتنا معاملہ ہے مجھے اس وقت آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, 5-10 منٹ بعد شروع کر لیتے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب آپ 27 شروع کریں گے, بعد میں 21 آ جائے گا, یہ تو کوئی ترتیب نہیں نہ رہے گی. اس کو ٹھیک کریں. تو پھر ویٹ کر لیں پھر ذرا. ویٹ کرنی تو آپ دونوں, مطلب وہ جب میں یہ بات کر رہا تھا اور پچھلی ویک بھی بات کی, یہ چیز تو کنسنسس تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے آپ کو اس طرح کا ادھورا پی ڈی ایف بھیجا یا آپ نے, اس وقت آپ دونوں کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ یہ تو بات طے ہی نہیں ہوئی ہے. ضروری تھا کہ میں نے ہی بتانا تھا آگے, تو پھر پتہ چلنا تھا کہ یہ پرابلم بن گئی ہے. یہ آپ لوگوں نے ڈیسیژن کر کس طرح لیا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے. اصل میں تو آپ کو پتا لاسٹ ویک تو نہیں تھا نا, تو بلال بھائی نے مجھے نہیں کیا. یہ تو میں نے خود سوال یہ سارے لکھے ہیں, میں نے ان کو بھی پی ڈی ایف کر دیا, عرفان بھائی کو بھیج دیا, اور تو یہ سارے میرے پاس تھے, یہ میں نے بھیج دیا. انہوں نے مجھے میل نہیں کی. حالانکہ لاسٹ ہم ایسے ہی کرتے ہیں, پی ڈی ایف ہم ایک دوسرے سے چینج کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ سیشن شروع کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا. یہ تو بات غلط ہے نا. اب مجھے بتائیں, آپ کے پاس جو یہ 27 سوال لکھے ہوئے ہیں, 27 سوال ہیں ٹوٹل. 27 نمبر سے شروع ہو رہا ہے نا, 27 سوال 27 نمبر سے شروع ہو گیا تو ختم کہاں ہو رہا ہے؟ وہ ختم ہو رہا ہے 42 پہ ختم ہو رہا ہے نا. تو پھر نیکسٹ ٹائم پھر وہ 42 سے شروع کر دیں گے نمبرنگ سے, وہ پھر نمبرنگ دوسری چل جائے گی. یار چھوڑ دیں اللہ کے بندے. میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ جو آپ سے 27 والا شروع ہو رہا ہے, ہاں جی, آپ کے پاس 42 پہ ختم ہو, جی جی یہ 21 سے شروع ہونا چاہیے تھا, جو جی 27 سے شروع ہونا ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہے. اب 21 22 سے 26 تک رہ گئے, اب آپ 27 سے شروع کریں, وہ پھر بعد میں اینڈ پہ 42 کے بعد وہ والا کر لیں گے. آپ ہر سوال کے ساتھ نمبر بولیں اور سوال کرنا شروع کر دیں. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. ابھی میں اس کو 27 نمبر ہی کاؤنٹ کروں یا 21 نمبر کاؤنٹ کروں؟ نہیں 21 کیسے کریں گے, پھر بیچ میں آپ کیسے گنیں گے؟ نمبر لگے ہوئے اس کو. جی شاہد بھائی, آپ کے ای میل پہ بلال بھائی نے کیے ہوئے ہیں اسلامک نیوز والے پہ, اس پہ چیک کریں, آپ کو وہ کویشچن 20 نمبر سے ای میل آئے ہوئے ہیں. چیک کریں, کھولیں. میں چیک کر لیتا ہوں. جی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, شروع کروں پھر علی بھائی میں؟ نہیں ابھی شروع نہ کریں, مجھے تو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں تو کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس جو پی ڈی ایف ہے اس میں پہلا جو کوشچن ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ جو علی بھائی 21 نمبر سے شروع ہو رہا ہے نا, پھر جو میرے پاس ہے وہ 27 سے شروع ہو رہے ہیں. 21 نمبر سے سوال جو ہے میرے پاس آ یار گئے ہیں. وہ 27 والا تو گیا باڑ میں ہے میرے بھائی. اب آپ اس کی بات کریں جو نیا ہے. جی جی 27 والے کو لے کے بیٹھے ہوئے, وہ تو ختم ہو گیا. ہاں جی 21 نمبر پہ شروع ہوگا نا. وہ پیج پھاڑ دیں, اس پیج کو پھاڑ دیں. ہاں اب آپ کا 21 سے شروع ہے. ہاں یہ 21 سے لے کے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے 26 پہ. تو وہ 21 سے 26 پہ یہ ختم ہو رہا ہے, ہاں یعنی تو یہ 42 تک نہیں جا رہا. علی بھائی 21 سے شروع ہو رہا ہے 26 پہ ختم, اور 27 سے 42 تک جا رہا ہے. پورا ہے نا, ترتیب پوری ہے 42 تک. تو یار آپ پھر 26 پہ ختم ہو رہا ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے 21 سے شروع ہو کے 42 پہ ختم ہو رہا ہے, یہ بات کریں. جی
ہاں انج تے نہ کرو، اللہ دا نام لے کے شروع کرو 21 نمبر تو. ٹھیک ہے. اچھا ہاں علی بھائی 21 نمبر سوال ہے عرفان بھائی کی طرف سے ہے. پانی اور چائے پر پھونک مارنا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیا پیر صاحب ایسے کرتے ہیں؟ جی بالکل، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مشروبات کے اوپر، کھانے کے اوپر، پینے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا. اب رہ کے جو پیر حضرات کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سلسلہ نکالا ہے. اگر اس میں کوئی شخص پلی لیتا ہے اس حدیث سے جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات کھانے میں برکت کے لیے اپنا تھوک مبارک یا لعاب دہن ڈالا، تو یہ صرف نبی علیہ السلام کی خوبی ہے اور اس کی برکت سے وہ کھانا کفایت کر گیا اتنے لوگوں کے لیے. نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک، پسینہ مبارک عام نہیں تھا، وہ مرزانہ کیفیات تھی ان کے اندر. اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کبھی بھی کسی صحابی نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. اسی طریقے سے کھانے کے اوپر پھونک مارنا، پانی کے اوپر پھونک مارنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا. اس حوالے سے جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. پیر حضرات تو اپنی روزی روٹی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھونک بھی ماریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی 22 نمبر سوال فراز حاصل سے تھے، ان کا ہے کہ شارٹ پہن کے اگر گھٹنوں سے کپڑا اوپر چلا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اگر کپڑا ہٹ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہاں یہ میں نے سوال سنا تھا. بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ نے کپڑے چینج کیے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. بالکل ایسا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کا سطر ننگا ہو گیا اور پھر اس نے دوبارہ سے ڈھانپ لیا تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو تو انہی چیزوں سے ٹوٹنا ہے جو شریعت نے بتائی ہیں: ہوا خارج ہونے سے، پیشاب سے، مزی سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، شرمگاہ کو نیکڈ ہاتھ لگانے سے، غافل ہو کر سو جانے سے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں گالی دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت یہ مشہور تھا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی سوال نمبر 23 ہے کہ بابا بلے شاہ نے ایسے علم سے منع کیا تھا جو اللہ سے دور کرے، اللہ سے دور لے جاتا ہے، اس لیے ان کو آپ پروموٹ کریں. میرے بھائی ہمارے پاس کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی بابے کو پروموٹ کریں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا. ہمیں کسی سے انٹرسٹ ہی نہیں میرے بھائی. ہم اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے فارغ ہو گئے، پھر کسی بابے کو پروموٹ کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے تو بتائیں، کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے امت کے حوالے کیا ہو، کوئی حدیث کا ترجمہ، کوئی ایسی کتاب لکھی ہو جس میں قرآن و سنت موجود ہو، یا کوئی ایسی ویڈیو بنا کے امت کے حوالے کی ہو. ظاہر اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. آج کل ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہر ویڈیو ایک کتاب ہے جو امت کے حوالے کر رہے ہیں. میرے 201 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہو چکے ہیں، وہ ہر مسئلہ نمبر ایک ایک بک ہے، سینکڑوں صفحات کی بکس ہیں. وہ ایک ایک کتاب سینکڑوں صفحات کی، ٹوٹل دیکھی جائیں تو لاکھوں بنتی ہیں. مجالس 144 ریکارڈ ہوئی، اس کے بعد پبلک سیشنز الحمدللہ 67 نمبر اس دفعہ ریکارڈ ہوا ہے. تو یہ لاکھوں صفحے ہیں جو ہم نے امت کے حوالے کیے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات. اس طرح کی تعلیمات کسی کی ہیں تو انشاءاللہ اسے پروموٹ کریں گے. باقی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی 24 نمبر سوال اشرف حیدرآباد پاکستان سے تھے، ان کا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 500، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا باپ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا باپ دونوں جہنم میں ہیں. اس بارے میں کچھ بتا دیں. وہ باپ کے بارے میں پوچھا تھا، والد کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ نمبر 98 کے نام سے. وہ آپ دیکھ لیں، یہ پورا مقدمہ ہے. تو اس میں نبی علیہ السلام نے جو باپ کا کنایا ہے وہ چچا کی طرف کیا تھا، نہ کہ اپنے والد کی طرف. صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے
کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد میں حضرت اسحاق کو بھی شمار کیا اور حضرت اسماعیل کو بھی، حالانکہ حضرت اسماعیل تو ان کے چچا لگتے تھے، لیکن وہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو اس سے مراد نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو نہیں لیا بلکہ چچا کو لیا. نیکسٹ. جی علی بھائی سوال نمبر 25 فاروق کشمیر سے تھے، ان کا ہے. انہوں نے کہا جی اگر جگہ چھوٹی ہو تو دوسری جگہ بڑی مسجد بنا سکتے ہیں، پہلی والی چھوٹی مسجد کو گرا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے کوئی کلیئر کٹ گائیڈ لائنس نہیں ہے، لوگوں نے فتوے مختلف لکھے ہیں. فقہ حنفی کا تو موقف یہ ہے کہ جہاں ایک دفعہ مسجد بن جائے اب قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، وہ شفٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑا غلو پہ مبنی، بہت سختی پہ مبنی موقف ہے. علماء عرب تو اس طرح کے موقف کو نہیں مانتے. وہ تو اگر کوئی مسجد ایسی جگہ پہ آ گئی ہے جہاں انہیں کوئی اور کنسٹرکشن کرنی پڑ گئی ہے یا سڑک کی توسیع کرنی پڑ گئی ہے تو وہ پوری مسجد کو کہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں. یہ کوئی پیٹ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنا اجتہاد کیا ہوا ہے کہ جہاں ایک دفعہ مسجد بن جائے اب وہ مسجد ختم نہیں ہو سکتی. بھئی مسجد وہ اگر وہاں پہ اس کے اندر اس کو کھلا کرنے کی وہاں پہ جگہ موجود نہیں ہے تو آلٹرنیٹو کسی اور جگہ پر مسجد کو شفٹ کر دینا جہاں بڑی جگہ ہو اور وہاں سے ختم کر دینا یہ جائز ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ مسجد بن گئی ہے تو اب قیامت تک مسجد ہی رہے گی. اگر وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی اور وہاں پہ ساتھ کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ کوئی بیچنے کے لیے تیار ہو کہ آپ مسجد کی توسیع کر سکیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہ مسجد والی جگہ جو ہے اس کو بیچ کے کسی اور بڑی جگہ پہ کوئی اور بڑی جگہ لے لیں جہاں پہ آپ بڑی مسجد بنا لیں. قرآن و سنت میں تو اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی، امت کو اجتہاد پہ یہ چھوڑا گیا اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال 26 نمبر ہے. منظور انور بھائی بنگلہ دیش سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ فرقے نہ بناؤ، تو دنیا میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو فرقوں والے خود جواب دیں گے جی ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قرآن و سنت میں عورتوں کا حجاب آیا ہے، اب جو عورتیں حجاب نہیں کر رہی تو ان کا کیا بنے گا. قرآن و سنت میں آیا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے ہر مومن کے لیے، مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ان کا کیا ہوگا. وہ اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم نے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. باقی نبی علیہ السلام نے بھی پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کام ڈل جائے گا. ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. جی نیکسٹ. یعنی بھائی 27 نمبر سوال ساگر جسکانی بھائی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی اور میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بس گھر والوں کی وجہ سے میں چپ ہوں، تو ایسی صورتحال میں کیا کروں؟ ایسی لڑکیاں جو ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے بعد میں اتنے بڑے لیول کا تماشا لگانا ہے تو بھئی اگر چپ ہو تو پھر آپ بھی چپ ہی رہو. پھر آپ کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھے چھوڑ دو؟ اور اگر یہ اتنی دلیری تمہارے اندر موجود تھی تو تمہیں ماں باپ کا خرچہ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وقت انکار کر دیتی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اگر کسی نے پہلے ہاں کی ہے تو بعد میں اسے نبھائے، اور اگر وہ پہلے ہی پسند نہیں کرتے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو تو نکاح کے موقع پر بول کر تو اپنے اس پروٹیسٹ کو ریکارڈ کروائے نا، بجائے کہ بعد میں ماں باپ کے لیے عذاب بنتے ہیں ایسے لوگ. یہ تو ہے اصل بات. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ عورت اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ اس کا رائٹ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی یا خلا لیتی ہے کسی خاوند سے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور اگر کوئی وجہ ہے جینون ایسی جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چاہے وہ وجہ پسندیدگی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے یہ بھی ایک وجہ ہے، فائنینشیل ایشوز بھی وجہ ہو سکتے ہیں،
اور کوئی ایسا مرد کے ساتھ بیماری والا ایشو ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کھلا لے سکتی ہے، اس کا رائٹ ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال 28 نمبر ہے اور ایم الوی بھائی کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا دکھنے کے لیے داڑھی کاٹنا کیا غیر اللہ کی محبت میں آئے گا؟ تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں یہ شرک نہیں ہوگا، یہ بالکل غلوب پہ مبنی بات ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اور جوتیاں اچھی ہوں، ہمیں خوبصورت نظر آئے ہم لوگوں کو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو، یہ بات غلط ہے. باقی ظاہر ہے کہ انسان جو بھی سجاوٹ کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، وہ اپنے لیے تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور اس اعتبار سے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کے آگے بھی اچھا نظر ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. سنن ابی داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے، ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اپنے بال سر کے سمیٹ لیتا، کنگھی کر کے آتا. ابو داؤد میں مسند احمد میں ایک اور حدیث، بلکہ اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ ایک شخص ایسا آیا جس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے دھو کے پہنتا. تو یہ شرک میں تو نہیں آتا. جی نیکسٹ. جی ارے بھائی 29 نمبر سوال عمر رضا بھائی کی طرف سے وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک بریلوی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، لیکن سورت کے شروع میں ہے کہ ہم تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے سوا بھی تو کسی کی تعریفیں کرتے ہو نا. تو اس آیت سے اس نے غیر اللہ سے مدد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی عقل کا علاج کروانا چاہیے جو آپ کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی عقل کا علاج کروائیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا یہ ترجمہ تو ہے ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس میں ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہی کے لیے نہیں ہے. یہ اپنی ہی سے جان چھڑانے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پہ ہی اپنی طرف سے لگا لی ہے، تو وہ آپ کے مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ دو نمبری کی ہے، تو انہوں نے ترجمہ ہی غلط بتایا. آپ مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے پڑھ لیں، اشری تھانوی کا پڑھ لیں، مولوی جس فرقے کا ہے اس کے روحانی کسی بزرگ کا پڑھ لیں ترجمہ. اللہ ہی کے لیے تو نہیں ہے اس کا ترجمہ، یہ بالکل غلط ترجمہ کیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دوسری بات، جب قرآن میں آیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو یقیناً دنیا کی ہر تعریف الٹیمیٹلی اللہ کی طرف جاتی ہے. لیکن کیا قرآن میں اللہ نے انبیاء کی تعریف نہیں کی، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف نہیں کی؟ یقیناً کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان نیک بندوں کو، انبیاء کو رب نہیں ماننا، جو رب کے ساتھ آپ کا عقیدہ ہے وہ ان کے ساتھ منسوب نہیں کرنا، انہیں اللہ کا بندہ ماننا ہے. لیکن آپ نے اگر ان کے ساتھ یہ عقیدہ منسوب کیا کہ وہ آپ کو رزق دیتے ہیں، آپ کو بیٹے دیتے ہیں، آپ کی مشکل کشائی کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے، اور اس میں بھی اسباب والا معاملہ درست ہے. یہ اگر اس طرح بھی ترجمہ کریں گے تو ہماری دلیل بنے گی. قرآن میں انبیاء کی تعریف آئی، لہذا اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً تعریف مخلوق، جو مخلوق ہے اس کی تعریف اللہ کی تعریف ہو اور وہ سچی ہو. اب رہ گیا مدد، تو کس نے کیا مخلوق سے مدد نہ مانگے؟ بالکل مانگے، تو سامنے موجود ہے. اس کا بھی قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. تو یہ والی مدد تو آپ کریں. لیکن ایک بندہ مر گیا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود نہیں، آپ اس کو کیسے مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ یہ پھر قرآن کی وائلیشن ہے ایاک نستعین کی، یہ والی مدد منع کی گئی ہے. اور اس کا ثبوت سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں یہ عقیدہ نا کہ وہ مصیبت پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے کہ تم اس سے دعا کر سکو، تو گویا تم نے اسے خدا مان لیا. لیکن جو بندہ سامنے موجود ہے اس کا تو قرآن میں حکم ہے
وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا, بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو بنایا, اور دنیا میں فصل کو اگانے کا ذریعہ سورج کو بنایا. لیکن ہم المدد یا سورج تو نہیں کہتے. اور بارش کا ذریعہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا, لیکن ہم بارش تو مانگتے ہیں اللہ سے. تو یہ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں. جی نیکسٹ. میری پکچر کوالٹی ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں, آواز میں ڈیلے ہے. اچھا ایک منٹ, میں نا اس کا وہ نیٹ والا کنیکشن چینج کرتا ہوں, 2 منٹ رک جائیں. جی علی بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک میری؟ ہاں جی تصویر رک رہی ہے. ٹھیک, چلو میں شروع کرتا ہوں. ایک منٹ رک جائیں, پہلے سٹیبل ہونے دیں اسے. بعض اوقات وہ اس کی سٹریم میں بھی ایشو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلائیں. اب پکچر کوالٹی ابھی بھی لو ہو گئی ہے. ہاں وہ اس لیے کہ وہ نیٹ کی سپیڈ کا کوئی ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی علی بھائی, 30 نمبر سوال محمد عامر بھائی, عمران بھائی کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں قسطوں پر اگر ہم کوئی چیز لے کر اسے ہم سیل کر دیتے ہیں کم قیمت میں اور اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں, تو جو چیز ہم نے قسطوں پر لی تھی اس کی ہم قسطیں دیتے رہتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ یہ سود تو نہیں ہوگا؟ ہاں وہ سوال اس طرح نہیں تھا. وہ آج کل ایک یعنی چیزوں کا حلالہ بھی انہوں نے چلایا ہوا ہے کہ مارکیٹ سے ادھار لینے کے لیے جائیں تو وہ موبائل کہتا ہے جی یہ والا موبائل ایک جگہ سے لے لو, دوسری جگہ بیچ کے باقی اتنے کام میں بیچ کے اتنے پیسے رکھ لو, اور یہ یوں کرو. وہ جو سلسلہ اس طرح کا چل رہا ہے وہ تو حرام ہے. ویسے جو عام قسطوں کا کاروبار ہے وہ درست ہے, لیکن جو اس طرح پری پلان اس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے. وہ ظاہر ہے وہ پیسے کے بدلے پیسے ہی کر رہے ہیں. انہوں نے کموڈٹی کو ویسے ہی بیچ میں برکت کے لیے ڈالا ہے, اس کتے کو لال کرنے کے. جی نیکسٹ. علی بھائی آپ کی تصویر رکی ہوئی ہے, مجھے نظر آ رہی ہے رکی ہوئی ہے. ایک منٹ. جی ہاں جی آپ سنائیں. تصویر تو آپ کی مجھے تو رکی نظر آ رہی ہے. میرا تو نیٹ ٹھیک ہے, میں نے تو اس کی سپیڈ بھی بڑھوائی ہے, بہت تیز کروائی ہے. ایک منٹ میں دوسری جگہ لگا کے چیک کر لیتا ہوں, پتہ چل جائے. آواز آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بس تصویر رکی ہوئی ہے. اچھا تصویر رکی ہوئی ہے, دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بلال بھائی آپ کو تصویر صحیح کی آواز علی بھائی کی صحیح آ رہی ہے؟ بس جی ٹھیک ہے, میری یہ تصویر رکی ہوئی ہے علی بھائی. رکی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی وہ جی, تصویر وہ میں اسٹوڈیو دیکھ لیتا لیو ہوں. کر کے علی بھائی ایک دفعہ جوائن کریں. ہاں یہ آپ کا وہی والا بگ ہے, یہ بگ آیا ہوا ہے اس میں اسٹوڈیو لیو کرتا ہوں. ابھی علی بھائی ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ, تو پھر دوبارہ ہم پھر انشاءاللہ سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ہاں ابھی وہ ٹھیک ٹھیک. ہے. ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے, تو ٹھیک ہو گیا نا, وہ اوپر سگنل پورے ہو گئے اس کے. جی بتائیں, اگلا سوال کریں.
अरे भी 31 नंबर सवाल फैजान भाई की तरफ से है। वो पूछते हैं कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरे वालिद फिरका वारिद छोड़ देंगे तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो क्या मैं वो जो दुरूद शरीफ पढ़ा वो अपने दादा को बख्श सकता हूँ? दादा को आपने क्यों बख्शना है? दुरूद शरीफ पढ़ के कोई साले सवाब तो नहीं करना होता। वैसे बच्चों की नेक अमाल का सवाब ऑटोमेटिकली माँ बाप को तो मिलता है। तो जो दुरूद शरीफ आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहें, सवाब पहुंचाना नहीं होता। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ के आप उस अमल को वसीला के तौर पे अल्लाह की बारगाह में पेश करके मरे हुए लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। ये आप काम करें जी। नेक्स्ट। जी अली भाई 32 नंबर सवाल असगर खान भाई की तरफ से है। वो पूछते हैं अली भाई आपने गामदी साहब का काफी अरसा पहले रद्द किया था हयाते ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो आपने गामदी साहब का आज तक कोई इल्मी रद्द नहीं किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी, मैंने ही तो इल्मी रद्द किया हुआ है। अब गामदी साहब तो सती बातें कर रहे हैं ना, आप उनके मुकदमे को इल्मी कैसे मान रहे हैं? उसमें उन्होंने कौन सी आयात और अहादीस पेश की हैं? मेरा जो लेटेस्ट रिकॉर्ड हुआ था हयात मसीह अलैहिस्सलाम, उसमें मैंने कई आयात और अहादीस के जरिए मुकदमा पेश किया है। तो इल्मी रद्द तो यही होता है। ये तो नहीं होता एक बंदा अपनी एक फिलॉसफी बना के पेश करे तो आपने उसके जवाब में फिलॉसफी से जवाब उसको देना है। नहीं, हम तो नक्काल हैं। कुरान और सुन्नत में जो चीज आई है हम उसी को बयान करेंगे। उससे हट के कोई अपनी उसमें लगाता है मंतिक, वो जो मंतिकें उन्होंने लगाई है ना, उनका भी मैंने जवाब दिया है। सबसे बड़ी जो मैंने गलती उनकी हाईलाइट की है कि उन्होंने हमेशा हयात मसीह के ऊपर जब भी बात की, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड होने से पहले, सूरह अन-निसा की आयात उन्होंने हमेशा स्किप की, हमेशा सूरह आल इमरान से मुकदमा पेश किया, क्योंकि सूरह निसा में बिल्कुल वाज़ेह आया था, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ना वो कत्ल किए गए, ना वो सूली दिए गए, बल्कि मामला मुश्तबे हो गया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया। वो हमेशा सूरह आल इमरान इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया उसके ऊपर लेके चलते थे। तो आप मेरी वीडियो देखें हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है, उसको भी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। एक-एक आयत और हदीस बताई हुई है। तो इल्मी रद्द यही होता है। इल्मी रद्द ये तो नहीं होता कि पक्का सा मुंह बना के और कोई मुश्किल 2-3 उर्दू के अल्फाज बोल के तो अपना मुकदमा रख लें। हम तो इस ऐसे इल्म को नहीं मानते। इल्म तो वो होता है जो कुरान और सुन्नत से बयान किया जाए, और फिर कुरान और सुन्नत के मुंह में अपना लुकमा न डाला जाए, जो लिखा हुआ है उसको उस तरह फॉलो किया जाए। और कुरान और सुन्नत की जो तशरीह है वो कुरान की आयात और अहादीस के जरिए, ना कि अपनी जाती इंटरप्रिटेशन। तो एक-एक हदीस का नंबर मैंने उसमें बुखारी मुस्लिम का डिस्प्ले कराया हुआ है, कुरान की आयात डिस्कस की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट। अरे भाई 33 नंबर सवाल है फयाज भाई भाई की तरफ से। पूछते हैं कि गिरवी चीज रखने के बारे में आपका कोई मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है, और दूसरा पूछते हैं कि दूसरा ये कि अगर मकान गिरवी दिया है तो क्या इसका मार्केट किराया अगर 20,000 है तो क्या हम 20,000 ले सकते हैं? बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है मेरे भाई गिरवी के हवाले से। आपने क्यों लेना है किराया? उस मकान का जो मालिक है ना, जिसने आपके पास गिरवी रखवाया हुआ है, किराया तो वो लेगा। आप लेंगे तो सूद है, आप तो मालिक ही नहीं है। वो तो आपने जामिन के तौर पे मकान रखा हुआ है कि कल को अगर ये मेरा उधार ना उतार सका तो मैं इस मकान को बेच के तो कर्जा अपना वापस ले लूंगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उस मकान से आपने नफा हासिल करना है, ये तो बिल्कुल सूद हो जाएगा। और इसको सपोर्टिव मैंने अबू दाऊद की एक हदीस बताई थी कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर वो किसी के पास भेड़ बकरियां गिरवी रखवाता है तो वो उनमें से इतना दूध इस्तेमाल कर सकता है जितना भेड़ बकरियों के ऊपर उस बंदे का खर्चा हो रहा है, और बाकी का दूध तो वो मालिक को ही देगा। अब मकान अगर किसी के पास गिरवी रखा है उसके ऊपर तो कोई खर्चा नहीं हो रहा। कौन सा खर्चा हो रहा है? अगर एक बंदे ने मकान है, वो लॉक हुआ है, उसके पास चाबी उसके पास है, या उसकी जमीन उसने अपने पास रखी हुई है, उसकी डॉक्यूमेंट्स जमीन के या कंस्ट्रक्शन के, तो खर्चा तो कोई नहीं हो रहा उसका उसके ऊपर, तो वो कुछ भी नहीं उसमें से ले सकता। हाँ, वो किराए पे उसे दे, उसका जो किराया हासिल होगा वो नहीं रखेगा, वो रखेगा जिसका मालिक है, जो इसका मालिक है। और अगर वो उस मालिक के साथ नेकी करे कि उसका जो किराया है वो आस्ता आस्ता उधार की मद में अपने पास रखता जाए और उसका उधार कम करता जाए कि ठीक है भाई, मैंने चूंकि किराया ले रहा हूँ लिहाजा तुम्हारा उधार वहां से मैं कम करता जा रहा हूँ जितना किराया मेरे पास आ रहा है, तो नेकी करे, ये वाली करनी है। बाकी तो नहीं हो सकता। वो बेचारा पहले ही मजलूम है, वो मकरूज है आपका, और ऊपर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا 34 نمبر سوال ایس کے سلطان بھائی کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ میں انگلش سیکھنے کے لیے جس انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں تو وہاں ایک دعا کروائی جاتی ہے، تو کیا وہ میں دعا ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ دعا میں اگر کوئی شرکی الفاظ نہیں تو ضرور کریں، اور اگر شرکی الفاظ ہیں تو نہ کریں. اب یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم نے تو آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے، رشتہ تو ہم نے نہیں ڈھونڈ کے دینا. جی نیکسٹ. جی 35 نمبر سوال ہے جی عبد الرحیم بھائی کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب نے مولا علی کا ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کو غلط کہا ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جی ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جی. وہ حدیث بخاری مسلم میں، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی حضرت علی کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نیکسٹ. جی 36 نمبر سوال سید ایوب بھائی کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی دعا مانگی ہے، تو کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہمیں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہیں پہ. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں پہ ہے، جس طرح نبی الاسلام کی فضیلت باقی انبیاء پہ ہے، اور وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اس حوالے سے ختم نبوت کی وجہ سے چونکہ اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، تو نبی الاسلام کی مبارک دعوت امتیوں نے ہی آگے پہنچانی ہے. اس کی وجہ سے یہ امت جو ہے وہ اگلی امتوں سے بہتر ہے. باقی یہ جذباتی ڈاکٹرن ہم بھی بچپن سے سن رہے ہیں، ہم نے تو کہیں یہ پڑھی نہیں ہے جو بات آپ نے کی ہے. نیکسٹ. جی 37 نمبر سوال سید محسن شہزاد بھائی کی طرف سے ہے. وہ پوچھتے ہیں میرے والد صاحب کے پاس لوگ تعویذ کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بالکل دین سے ناواقف ہوتے ہیں اور کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو کیا ہم ان کو تعویذ دے سکتے ہیں؟ تعویذ تو ویسے ہی غلط ہے. آپ تعویذات کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. آپ سنت اذکار وہ اصل میں سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وظائف، انہیں ہم قرآن کی آیات لکھ کے دے دیں تعویذ کی شکل میں، وہ لٹکا لیں، تو یہ تو درست نہیں ہے. جو پڑھ نہیں سکتے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں زبانی رٹا مروائیں. دنیا میں کتنے ان پڑھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ شاعرانہ کلام اور باتیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پڑھ نہیں سکتے انہیں زبانی آخری 3 صورتیں یاد کروا دیں. اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کا. آخری 3 صورتیں انہیں رٹا مروائیں، یاد کر لیں گے انشاءاللہ. لکھ کے تعویذ بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے جی. تعویذات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، مسئلہ 109 ہے. ویسے بھی آپ تعویذات 786 92 یہ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی 38 نمبر سوال فیضان حیدر بھائی کی طرف سے ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری کریانے کی شاپ ہے، تو کیا ہم سگریٹ وغیرہ جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں انسانی صحت کو، وہ ہم سیل کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں سیل کرنی چاہیے، قطعاً نہیں سیل کرنی چاہیے. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو. اور سگریٹ جو ہے وہ سلو پوائزننگ ہے، انسان کو موت کی طرف لے جانے والی چیز ہے. بالکل نہ رکھیں اس طرح کی چیزیں. نیکسٹ. جی علی بھائی 39 نمبر سوال خان بھائی کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، تو پھر عورتوں کو مسجد بنانے کی اجازت بھی دینی چاہیے، اذان کی اجازت بھی ہونی چاہیے، الگ مسجد بنانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے جو انالوجی بنائی ہے بالکل غلط ہے. فرق چیزوں میں موجود ہے، عورت اور مرد کے احکامات میں، لیکن اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ ہر چیز میں فرق ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. مجھے بتائیں کیا مرد و عورت کے وضو کا طریقہ الگ ہے؟ ٹائم قیامت تک کا اس بات کا جواب دینا ہے کہ مرد و عورت کا کیا وضو ڈیفرنٹ ہے یا ایک جیسا ہے؟ ایک جیسا ہے. جب وضو ایک جیسا ہے، اس طریقے سے مرد و عورت نے جو نماز کے اندر پڑھنا ہے وہ ایک جیسا ہے کہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس نے مونس کے سیغوں سے پڑھنی ہے اور مرد نے مذکر کے سیغوں سے پڑھنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے، ان لاجیکل ہے کہ چونکہ مرد و عورت دو الگ جینڈر ہیں تو ان کے احکامات بھی بالکل ہر معاملے میں ڈفرنٹ ہوں گے. ہاں ڈفرنٹ جہاں ہے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے قانون بنایا نا کہ ڈفرنٹ ہی ہوں گے، یہ غلط ہے. اور اس میں پھکی یہ ہے کہ وضو کا طریقہ دونوں کا سیم ہے، تو پھر آپ جائیں وضو کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. اور دوسرا، پوری کتب ستہ میں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے، صحیح ضعیف کو چھوڑ دے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے جہاں عورتوں کی نماز کے طریقے کے الگ چیپٹر بنا کے کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہو. یہ دور دراز کی کتابوں میں چیزیں آئی ہیں، وہ بھی اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ معاملہ ہوتا تو جس طرح پاکی پلیدی کے جو معاملات ہیں، حیض کے، نفاس کے، یہ تمام چیزیں باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک چیپٹر موجود ہیں. ایون غسل کے طریقے میں جو فرق ہے کہ عورت نے چٹیاں نہیں کھولنی عام غسل جنابت کے اندر، اوپر سے پانی بہا لینا ہے، حیض میں چٹیاں کھول کے اس نے نہانا ہے. اتنی باریکیاں آئی ہیں، تو نماز کی بھی کئی باریکی آتی. بخاری کو غلطی لگی، مسلم کو آ جاتا، مسلم کو غلطی لگی، ابو داؤد میں آ جاتا، ترمذی میں آ جاتا، ابن ماجہ میں آتا. جو مین اسٹریمی کتاب ہے اس میں اتنا بڑا مسئلہ غائب ہے. الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں ام درداء کے بارے میں لیا ہے حنفیوں کا رد کرنے کے لیے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ خاتون تھی. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا صرف وہ پڑھتی تھی باقی نہیں پڑھتی. نہیں، یہ وجہ نہیں تھی. انہوں نے حنفیوں کو پھکی دیا ہے کہ وہ فقیہ پڑھی لکھی خاتون تھی اور ایک صحابی کی بیوی ہے ابو درداء کی، اور وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی 40 نمبر سوال ہے ذکی الدین بھائی کی طرف سے، پوچھتے ہیں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 676، بے شک اللہ تعالیٰ صفوں دائیں طرف صفوں والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دائیں جانب رحمت فرماتے تو عام لوگوں کو جب اس حدیث کا پتہ چلے تو وہ پھر دائیں جانب کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس حدیث کے بارے میں آپ وضاحت جی دے دائیں دیں. طرف ہی کھڑے ہو نا جی، کس نے کہنا کھڑے ہو؟ دائیں طرف کھڑے ہو، لیکن جب دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور جب دائیں طرف بڑھنا شروع ہوگا پھر بائیں طرف آپ نے کھڑے ہونا ہے آ کے. تو یہ تو ایک فضیلت کے طور پہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، جس طرح پہلے صف کی فضیلت بھی آئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری والوں کی تیسری والوں کی کوئی نہیں ہے، اس سے کم ہے. یعنی دائیں اور بائیں کو اگر پریفر کیا جائے تو اس میں دائیں والی سائڈ کی فضیلت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس پہ بھی اتفاق ہے کہ دائیں طرف جو نمازی کھڑا ہے اس سے زیادہ فضیلت اس بائیں والے کی ہوگی جو امام سے زیادہ قریب کھڑا ہوا ہے. یعنی امام کے ایگزیکٹ پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے اور پھر دائیں طرف 10ویں نمبر پہ ایک بندہ کھڑا ہے، جبکہ دوسرا بائیں طرف دوسرے نمبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. ہاں جب وہ دائیں اور بائیں برابر لیا جائے، یعنی دائیں والا 10واں جو ہے اور بائیں والا 10واں، ان دونوں میں سے بہتر کون سے ہے؟ تو دائیں والا. لیکن دائیں والا 11واں اور بائیں والا 5واں، ان میں سے کون بہتر ہے؟ بائیں والا، کیونکہ وہ امام کے قریب ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی 41 نمبر سوال سید علی بھائی کی طرف سے، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میری نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاؤ. مسلمانوں کے علاوہ سب مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، تو جس کو اللہ کا تعارف نہ ہو تو وہ کیا کرے اور کون سے مذہب پر آئے؟ آج جس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے وہ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھ لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ اللہ کا تعارف کیا ہے. اور دنیا کے جس ریلیجن میں اللہ کا یہ تعارف ہو اس کو اڈاپٹ کر لے، انشاءاللہ اسلام تک ہی پہنچے گا. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، یہ تو پوری ایک ڈاکٹرن ہے. میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر، ہدایہ پورٹل پہ رکھی ہے. ویسے ہی آپ یوٹیوب پہ سرچ میں جا کے لکھیں گے نا فرام کریشن ٹو کریٹر اور ساتھ میرا نام لکھیں گے تو میری ویڈیو کھل جائے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی لائف سٹوری سیشن کا آخری سوال 42 نمبر سوال ہے محمد جنید اقبال بھائی کی طرف سے، پوچھتے ہیں حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ عنہ، تو اس کی سند کے بارے میں کچھ بتا دیں. جی سند ٹھیک ہے اس کی. یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے جس طرح قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سے پوچھ رہا ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت جاری ہے. یہ ایک صرف فضیلت کے طور پر بات کی گئی ہے کہ اگر ہوتا، تو ہے ہی نہیں ظاہر ہے. اسی طریقے سے
بخاری مسلم حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. مراد یہ کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو حضرت ہارون تھے، وہ نبی تھے. میرے ساتھ جو سپورٹیو ہے وہ علی ہے، لیکن نبوت نہیں سے ملے گی کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اسی حدیث کے تحت میں نے کہا تھا کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ والی حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن حضور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر کوئی اس سے کم درجے کا ہوتا امتی نبی تو حضور کہہ دیتے کہ ہاں علی جو ہے امتی نبی ہے. اسی پہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے امتی نبی بن گیا؟ اگر اس امت میں رسول اللہ کے سب سے قریبی، رسول اللہ کا سب سے بڑا سپورٹر، حتیٰ کہ حضور اسے کہیں کہ ہارون موسیٰ کے لیے جو تھا میرے لیے علی ہے، وہ اس سے بڑی تو قرب کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضرت ہارون تو نبی تھے، تو حضرت علی کو نبی تو ہونا چاہیے تھا، یا اگر امتی نبی کا سلسلہ جاری ہوتا تو کم از کم امتی نبی تو ہوتے نا. لیکن حضور نے ساتھ ہی فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. لہٰذا ختم نبوت پہ پہرا دینے والی حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی جو حضرت علی کی شان میں ہے. جی اب نیکسٹ، اب میرے لیے سوالات آپ کے لائیو سیشن کے مکمل ہو گئے. اب جو سسٹرز ہیں وہ چیٹ باکس میں آ رہے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی ابھی لائیو سیشن میں سے سوال لیتے ہیں. آج کا پہلا سوال آیا ہے کہ میرا ہسبینڈ کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تھا، ابھی ہم ایک گائے پرچیز کر کے اس میں اپنا ہسبینڈ اور بیٹی کا اور اپنے بیٹے کا صدقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ٹوٹل 5 اور باقی 2 حصہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے جی. گائے اس کام کے لیے نہیں ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ. اور ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1، یعنی 2 جانیں پوری دینی ہے. تو آپ اگر یہ 5 حصے ہیں تو آپ 5 گائے لے لیں اگر آپ کو زیادہ شوق ہے گائے کرنے کا، کیونکہ ایک گائے تو ایک ہی جان ہے. یہ حصوں والا معاملہ یہ فقہ حنفی نے مصیبت اس امت کے لیے کھڑی کی. انہوں نے قربانی کے اوپر اس سے قیاس کیا. قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں قرآن و سنت میں دلیل موجود نہ ہو. قرآن و سنت میں جب واضح ہے کہ بکرا دینا ہے، اور اس میں حضور نے ایکسیپشن دے دی کہ اس میں جینڈر کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بکری بھی دے سکتے ہو. بڑا اچھا موقع تھا. حضور کہتے ہیں کہ اونٹ میں بھی حصہ ڈال لو، گائے میں بھی حصہ ڈال لو. اور یہ جو لوگ قربانی میں اس طرح عقیقے کے حصے ڈالتے ہیں ان کی اپنی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، نہ عقیقہ ہوگا نہ قربانی ہوگی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آیا ہے کہ ٹی وی پر انگریزی اردو فلم ڈرامہ یا مزاحیہ پروگرام جس میں بےہودگی نہ ہو لیکن مرد اور عورت کی شکل ہو تو آتی ہے، کیا یہ بھی دیکھنا حرام ہے؟ یہ عادت چھوٹ ہی نہیں رہی. علی بھائی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے لیے، ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کریں. آپ جو ہمارے علماء ہیں ان کی تقریریں دیکھ لیا کریں، اس کے بعد آپ کو کسی مزاحیہ پروگرام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج کل تو میمز بن رہی ہیں. مصباحی صاحب کے واقعات سن لیا کریں، مصطفی صاحب کے سن لیا کریں، اور لوگوں کے. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہ مزاحیہ پروگرام کرنے کی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کفریہ کلمات اور طلاق کے علاوہ بیوی کے کسی عمل سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے؟ شادی شدہ لوگوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی بیوی کے کسی عمل سے نہیں ٹوٹے گا. اس طرح کے بیوی کے پاس تو ظاہر طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے نا. باقی جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ وہ اگر غلط طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس سے نہیں نکاح ٹوٹے گا. کفریہ کلمے سے تو ظاہر ہے وہ نکاح تو چھوٹی چیز رہ جائے گی نا، ایمان ہی ختم ہو گیا. لیکن اس طریقے سے جو نکاح ٹوٹتا ہے وہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن جو 3 طلاق کے بعد جو ٹوٹتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. تو بس شادی شدہ لوگوں کو ایک ہی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صبر کا دامن نہ ہاتھ سے جانے دیں. وومنز رائٹس ان اسلام میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں میں نے مرد و عورت کے حوالے سے ہر طرح کی گائیڈ لائنز دی ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. السلام علیکم علی بھائی، کیا پریگننسی میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ شیطان حاوی ہو جاتے ہیں.
عورتیں اعتراض کرتی ہیں. میں نے کہا شاید کوئی علماء عورتیں ہیں جو اعتراض کر رہی ہیں. سب فضول چیزیں ہیں جی, اس طرح کی جو لوگوں میں باتیں سپرسٹیشیس موجود ہیں. لگائیں جی مہندی, کوئی مسئلہ نہیں, مہندی لگائیں, خاوند کے لیے میک اپ کریں, سب کچھ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا جمعے کے خطبے میں تشہد کی طرح بیٹھنا لازمی ہے اور دونوں خطبوں میں ہاتھ باندھنا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے, سب فضول حرکات ہیں لوگوں کے اندر مشہور ہوئی ہوئی ہیں. ایون فقہ حنفی والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں موجود, یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہے. ہاں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے خطبے میں احتبا کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا. احتبا ہی ہوتا ہے کہ آپ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں اس طریقے سے بازو کے ذریعے کلائی مار کے بیٹھیں. اس طرح جمعے کے خطبے میں نہ کوئی بیٹھے, کیونکہ اس میں پھر سستی غالب آ جاتی ہے, ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے نا بندہ. ویسے عام حالت میں اس طرح بیٹھنا سنت ہے, بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے, لیکن خطبے میں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا. باقی یہ وہ جو پہلے خطبے میں, عربی والے خطبے میں وہ ہاتھ اوپر باندھتے ہیں, دوسرے والے میں تشہد بیٹھتے ہیں, یہ سب خود سے لوگوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے. یہ ڈرامہ انہوں نے اس طرح نکالا کہ زور کے 4 فرض ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی 2 فرض تو ہو گئے نا جمعے کے, تو باقی کے جو 2 زور کے فرض تھے وہ 2 ہی خطبے ہیں, تو وہ اس لیے وہ پہلا خطبہ ہاتھ باندھ کے دوسرا ہے. اس طرح اس میں سے انہوں نے کوئی اپنی پخ نکالی ہوئی ہے. جس طرح ان کے بڑے علماء اجتہاد کر کے خود سے مسئلے بناتے ہیں, ان کی ماں بھی مسئلے بنا لیتی ہے اللہ کے فضل سے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ انڈیا میں جو درگاہ ہے خواجہ غریب نواز کی, لوگ کہتے ہیں وہ مدینہ سے آئے تھے, تو کیا یہ سچ ہے؟ وہ مدینہ سے آئے تھے اور میں جنت سے آیا ہوں یار. اب مجھے بتائیں مدینہ افضل ہے یا جنت؟ ظاہر ہے جنت افضل ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے الٹیمیٹلی جنت میں ہی جانا ہے. اسے بھی جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے, ریاض الجنہ. تو انشاءاللہ تعالی آئے ہوں گے جی, ہمیں سے کیا غرض کہاں سے آئے ہیں وہ, اس میں اب دین کا کون سا مسئلہ ہے, میری زبان ہی کھلوانی ہے آپ نے. مدینے سے آ کے تو محمد رسول اللہ کی بجائے چشتی رسول اللہ پڑھواتے رہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہم مزاروں پر جاتے ہیں, وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں, پر ہماری نیت تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ والی تو نہیں ہوتی, ہم صرف احترام میں ہی کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. دیکھیں سجدہ کے بارے میں تو ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا, لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے دیکھا میں نے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. یعنی جس طرح کا سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا, اگر اس امت میں بھی وہ جاری ہوتا نا تو خامدوں کو بیویاں سجدہ کرتی. لیکن حضور نے فرمایا اس امت میں وہ بھی ختم ہو گیا. جب نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے تو ان کے بابے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی آپ کی تصویر رک گئی ہے, ذرا ایک دفعہ اسٹوڈیو کو لیو کر کے ذرا دوبارہ جوائن کر لیں. اچھا جی. جی علی بھائی آپ ٹھیک ہے.
جی علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر نماز میں تجوید میں غلطی ہو جائے جو میننگ الٹا کر دیتی ہو، لیکن ساتھ ہی جلدی سے اس غلطی کو ٹھیک کر کے پڑھ لیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں نہیں ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی نماز، ٹھیک کر لیا تو بات ختم ہوگی، وہ تو غلط نہیں کر سکتا ہے منہ سے۔ نیکسٹ، سیدہ صاحب بھی نہیں کرنا ہوگا اس پہ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے؟ ہاں، اسلامک بینکنگ اور فائنانس والا سلسلہ جو پیور اسلامک چل رہا ہے، چند ایک کمزوریوں کے باوجود وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے اندر۔ اس پہ میری آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں اسلامک بینکنگ کے اوپر۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو مختلف جانوروں کی اور انسانوں کی تصویریں ہاتھ سے بنانی پڑتی ہیں، لیکن جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے، تو کیا کریں؟ وہ تو عام حالت میں منع ہے نا تصویر بنانا، جو ایجوکیشن پرپس کے لیے اور لرننگ کے لیے، اس میں کوئی شرعی حکم نہیں لگتا اس طرح کا، آپ کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے کہ جو لوگ تعظیم کے ساتھ بنا کے گھر رکھتے ہیں یا اس طرح کی تصویروں کو بنا کے بیچتے ہیں اور لوگ رسپیکٹ کے طور پہ وہ اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، آپ کی ان تصویروں کا کیا لینا دینا؟ اور دوسرا، آپ نے تصویریں آزاد کی بنانی ہے نا، بندوں کی تصویریں تو نہیں بنا رہے کہ آپ کو کوئی کہ جی عمران خان صاحب کی تصویر بنائیں، اس کے اوپر تجربہ کریں، یا نواز شریف صاحب کی تصویر بنائیں۔ آپ تو آزاد کی تصویر بناتے ہیں، تو وہ تو اس میں آتی نہیں ہے۔ جانوروں کی بھی تصویریں جو آپ بناتے ہیں تو ان کے سکیچ، ان کا جو سکیلٹن ہے اس کا بناتے ہوں گے، اندر ہڈیوں کا اور وینز کا وہ بناتے ہوں گے، یہ تو نہیں کہ آپ خالی وہ ایک مطلب پرندہ کو بنا دیتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو وہ سکیچ وغیرہ تو بالکل درست ہے۔ وہ میڈیکل ایجوکیشن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی ایک ویڈیو ہے جس میں نے 10 سوالات میڈیکل سے ریلیٹڈ بیان کیے۔ جتنے لوگ بھی میڈیکل کی فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ 10 questions about medical education، انجینئر محمد علی مرزا۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کسی حدیث کی سند کا تحقیقی جائزہ کیسے لیا جائے؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں تحقیقی جائزہ لینے کی، آپ قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں۔ جب یہ سب کچھ آپ پڑھ لیں گے پھر اگلا سٹیپ آئے گا۔ ادر دین بخاری مسلم میں صحیح ضعیف کا ایشو ہے، وہ بھی چند ایک حدیث کے اوپر ہے، پہلے آپ اس کو کور کریں۔ اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں، انٹروڈکشن آف حدیث، اور ایک اور ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ۔ یہ 2 میری ویڈیوز ہیں جس میں نے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں ایگریڈ اپان ہیں ان کو لے کے چلیں، پوری زندگی چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے بھی۔ قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم، اس لیے کہ اس کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں۔ جی نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، السلام علیکم، ہم ٹویٹر پر کسی برادر کی سائیڈ لے سکتے ہیں if he is right as a female؟ ہاں، اگر کسی ایشو کے اوپر ضرور لینی چاہیے، ظاہر ابھی ماڈرن طریقہ ہے آپ نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کا، اس طرح کے سارے ضرور کریں، کس نے منع کیا ہے؟ بشرطے کہ وہ کسی یعنی جینون کیس میں آپ کر رہے ہو۔ باقی پولیٹیکل جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں، آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جھوٹ کے اوپر مبنی بیانیاں معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے جو ادھر ایک بہت بڑے صحافی ارشد شریف صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں کی درگزر فرمائے، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں کس طرح کی کنٹروورسیز دونوں طرف سے آ رہی ہیں، اور دونوں طرف کے آپ دلائل دیکھیں تو بیک وقت لگتا ہے دونوں ہی درست کہہ رہے ہیں۔ تو اب خامخواہ سائیڈ کیسے ہم لے لیں جب تک ہمارے کے سامنے کوئی شواہد نہیں آتے؟ ہم صرف اتنی سائیڈ لیتے ہیں کہ ان کا قتل ناحق ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کے لواحقین کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے اس حوالے سے کہ ان کے قتل کی تحقیق ہو۔ لیکن اس میں پارٹی بن کے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر الزام لگانا، یا جو سیکیورٹی ایجنسیز کے چاہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ الزام لگوانا کہ یہ عمران خان صاحب نے خود ہی ارشد شریف کو مروا دیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات درست ہو، لیکن جب تک کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی جوڈیشری کے ذریعے، آپ رائے قائم نہ کریں، آپ صرف یہاں تک رہیں کہ اس قتل کی تحقیق ہونی چاہیے۔
اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کوئی بھی ظالم ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. آگے آپ چلیں گے تو یہاں تو بعض اوقات لوگ اپنے ذاتی معاملات کو بھی مذہب کا رنگ دے کے پارٹیوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کے ملک میں انتشار کرانے کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کروا سکتی ہے. اس لیے ذرا احتیاط سے کام لیا کریں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مردوں کی فاتحہ کر کے ان کے نام پہ کھانا نکالنا اور فقیروں کو بتانا اور ان کے نام پر دعائیں سورہ وغیرہ پڑھ کے بخشنا کیسا ہے؟ صرف میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے. اصالِ ثواب کے 10 طریقے یوٹیوب پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ جو قرآن پڑھ کے بخشنا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں ہے. ہاں فقیروں کو کھانا کھلائیں اور ان فقیروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے. آپ بس اپنے دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میں اس مرے ہوئے شخص کو پہنچانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پہنچ جائے گا. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا حرام لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے. یہ نجومی کے پاس جانے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو مستقبل کا پتہ لگوائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. حرام کے لقمے کے اعتبار سے نہیں ہے. باقی جو حرام کھانا وہ الگ سے ایک گناہ تو ہے، اس میں تو کوئی نہیں، پر عبادت کے حوالے سے کوئی اس طرح صحیح سند سے بات نہیں ملتی. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی، اسلامی ریاست کس حدود میں قانون سازی کر سکتی ہے؟ مثلا کیا عورتوں سے زبردستی حجاب اور مسلمانوں سے نماز اسلامی ریاست کو زبردستی پڑھوانا چاہیے؟ اس سلسلے میں خلفائے راشدین کیا کرتے تھے؟ خلفائے راشدین کی زندگی میں تو اس طرح کے کوئی واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوئے کہ ہم وہاں سے کوئی گائیڈ لائنز حاصل کر سکیں. اس زمانے میں تو یہ مانے نہیں جاتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. دیکھیں نا مسلم شریف میں موجود ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں بیمار آدمی بھی 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آتا تھا اور صرف منافق کی نماز سے پیچھے رہا کرتے تھے. یعنی ڈر لگ جاتا تھا کہ منافق نہ اسے شمار کر لیا جائے. تو ریاست نے یعنی کس لیول پہ اترنا ہے، ظاہر ہے اب جو انڈیویجول جو معاملات ہیں وہ تو انسان نے خود ہی دیکھنے ہیں. ریاست کا کام نہیں ہے کہ کسی شخص کو زبردستی داڑھی رکھوائے یا اسے حجاب کروائے. ریاست کا یہ کام نہیں ہے، صرف ترغیب دلائی جا سکتی ہے، ورنہ تو اس چیز کے پھر غلط نتائج نکلنا شروع ہو جائے. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی، السلام علیکم، کیا شوہر دینی معلومات اینڈ قرآن اور سنت پر بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے منہ سے 3 بار ورڈ طلاق بولتا ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، جبکہ دونوں کی نیت دینی مسئلے کو سمجھنا ہے؟ خدا نہ آ رہی یار، 3 بار اس طرح طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی نا میرے بھائی. وہ تو قرآن میں ہم شیطان کا نام جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں. قرآن میں جب ہم کافرون پڑھتے ہیں تو وہ اس پہ بھی ہمیں 10 نیکیاں ہر لفظ کے اوپر مل رہی ہوتی ہیں. کاف کے اوپر الگ، الف کے اوپر الگ، فا پہ الگ، را پہ الگ، واو پہ الگ، نون پہ الگ. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کفر کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیطان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو طلاق کا لفظ بولنے سے کوئی طلاق اس طرح نہیں ہوگی جب تک کوئی نیت تن نہیں دیتا. 3 چھوڑ کے 300 بار بھی بولیں. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا لڑکی پرفیوم لگا کر باہر جا سکتی ہے؟ ہاں جی جا سکتی ہے، لیکن وہ پرفیوم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی خوشبو بہت زیادہ پھیلے. وہ تو سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ ایسی عورت زانیہ ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. عورت کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ تو نمایاں ہو لیکن خوشبو زیادہ دور تک نہ جائے. تو خوشبو بس اپنے تک لگائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، سنت ہے، ضرور لگائیں. مسلمان کو خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، انسان کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، خلافت راشدہ میں زکوٰۃ کے علاوہ کیا امپورٹ ایکسپورٹ یا کوئی اضافی ٹیکس جبراً لیے گئے؟ نہیں، اس وقت تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا.
لیکن اس وقت ظاہر ملک نہیں بنے ہوئے تھے نا. آج کی جو دنیا کی سچویشن ہے وہ یہاں پہ کنٹریز بن چکے ہیں. پہلے امپائرز ہوا کرتی تھی. ظاہر مسلمانوں کی بھی ایک امپائر ہی تھی نا یہ, تو اس میں معاملات بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ تجارت بھی اعلانیہ کر سکتے تھے, کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے. اب لیکن یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے اگینسٹ آپ کو فیسلٹیز بھی تو دی جا رہی ہوتی ہے نا. اور پھر ظاہر ہے دنیا کا پورا اکانومی کا سسٹم نیا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے بیت المال میں زکوٰۃ ہی صرف نہیں آتی تھی بلکہ جزیہ بھی آتا تھا, پھر مال غنیمت میں سے بھی حصہ آتا تھا. تو اچھی خاصی چیزیں تھیں, اس وجہ سے ایسا ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ آج بھی اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے کلیکٹ کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ٹیکس کی ضرورت ہے. لیکن زکوٰۃ دیتے کتنے لوگ؟ بہت کم لوگ دیتے ہیں. جس طرح نماز چیدہ لوگ پڑھتے ہیں, نماز دے کے اتنے کم لوگ پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ دینے والے تو اس سے بھی کم ہوں گے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ پلیز مسلمان یہ بتا دیں, مسلمان لڑکی جو بندی فیملی میں شادی لگ جائے تو وہ اپنا معاملہ کیسے لے کر آگے چلے؟ بس پیار محبت سے. اب ظاہر ہے یہ معاملہ تو مس ہینڈل تو ہو گیا ہوا ہے نا, اور ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے. بس شادی سے پہلے یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے کہ کسی بھی فرقے کا ہے وہ کٹر نہ ہو. بس پڑھا لکھی اگر فیملی ہے اور وہاں پہ ایسے ایشو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈریس ہو سکتے ہیں تو جہاں کہیں بھی جائیں بس کوشش کریں قرآن کی دعوت کو عام کریں. یعنی اگر کسی کا ہسبینڈ جو ہے وہ دیوبندی ہے تو قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. لیکن اب دیوبند کا تو دماغ انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے, ہم قرآن پڑھیں گے اشرف تھانوی صاحب سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی اردو میں آ چکا ہے. ہم ڈائریکٹ تقی عثمانی صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. اور دعا بھی ساتھ جاری رکھیں, قرآن پہ ایمفسائز کریں. باقی جو فقہی معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. پہلے یہ کہ عقیدے تو قرآن کے مطابق ہو نا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بتائیں گے بھی قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا, اب دیکھو فضائل اعمال میں تو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے, دیوبندی تو یہ کہہ رہے ہیں, المحنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہو تاکہ کسی کے پاس چیک کرنے کا ایک ذریعہ ہو کہ ہاں بھئی ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. تو اب یہ قاسم نوتوی کس طرح مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکل کے تو دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. تو ظاہر سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ سورہ یاسین میں, سورہ واقعہ میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو مر گیا دنیا میں واپس نہیں آئے گا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, میرا بیٹا 9 سال کا ہے, میں اپنے بیٹے کو دین کا خادم گزار بنانا چاہتی ہوں, پر میں عورت ہوں تو آپ لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں, کیسے اٹیچ کروں اپنے بیٹے کو آپ لوگوں کے ساتھ؟ میرے ابو ہیں نا شوہر. جی اس طرح اٹیچ کریں جس طرح آپ اس دعوت حق کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں. جی کیا میرے ساتھ کیا اٹیچ کرنا ہے؟ ہماری ویڈیوز موجود ہیں. 9 سال کے بچے ہماری لائف سٹوریز میں آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے. قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جتنے جدید مسائل ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. خدا کے تعارف کے اوپر, سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. تو بچوں کو وہ دکھائیں, وہ انشاءاللہ خود بخود ہدایت حاصل کریں گے. کوئی پراپرلی کسی سلیبس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ پوری توجہ کے ساتھ جو دنیاوی تعلیم جسے مولوی کہتے ہیں, اور میں اسے دینی تعلیم ہی سمجھتا ہوں, جو ہماری اسٹیبلش سائنس کی تعلیم ہے اسکول کی, کالجز کی, وہ دلوائیں. پیرلل میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز دیکھتے رہیں. ایک کلپ بھی روز کا دیکھ لیں تو ان کے پاس علماء سے زیادہ نالج آئے گا. علماء کے پاس تو نالج ہی نہیں ہے, ان کے پاس بیچاروں کے پاس فرقوں کا نالج ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انٹریکشن کرنا ضروری نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ بڑی اسکرین کے اوپر ہماری ویڈیو لگائے. اب آپ یہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے کیا میرے صحبت کرنا ضروری ہو گیا؟ نہیں. میرے پاس آنا ضروری ہو گیا؟ نہیں. ویڈیوز پہ دیکھیں اور نالج حاصل کریں. سب سے پہلے بچوں کو قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ شروع کروائیں. اس طریقے سے انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, صحابہ اکرام اہل بیت کے واقعات. اور جو آج کل نیا ایک سٹائل ہے نشید بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈز لگا کے, وہ ہمارا چینل جو ہے ہدایہ پورٹل ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا, وہ, اور ایک اور چینل ہے ہدایہ وکٹری کے نام سے,
اس میں وہ ویڈیوز دیکھیں. پہ جب بڑے ہوں گے پھر اختلافی موضوعات کی طرف بھی. ابھی فی الحال جو ہے نا وہ ان کو وہ باتیں بتائیں جو ان کو بنیادی چیزیں پتہ ہونی چاہیے وضو غسل نماز کے حوالے سے. تو ویڈیوز موجود ہیں الحمدللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، عورت کیا کے لیے نماز میں لباس کا کیا حکم ہے اگر وہ گھر میں اکیلی نماز پڑھے؟ دیکھیں گھر میں اگر مرد کوئی اکیلا نماز پڑھا تو اس کا ہی مطلب تو نہیں وہ قمیض اتار دے گا. بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کوئی چیز نہ ہو. تو کندھا تو اس نے ڈھانپنا ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اگر کسی کے پاس قمیض موجود ہے تو وہ قمیض کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس طرح عورت کا جو ستر ہے نماز کے اعتبار سے وہ چہرہ اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بس یہ کھلے رکھ سکتی ہے. باقی جسم اس نے ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ گھر میں اکیلے کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو نماز کے ساتھ obligation ہے اس کی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت بچے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کیا اس سے ایسے نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، لیکن بچوں کو گزرنے سے منع کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ایون ابو داؤد میں یہاں تک حدیث ہے ایک بکری کا بچہ گزر رہا تھا تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو بچے اگر اس طرح گزرتے ہیں تو آپ بچوں کو روکیں اور بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. بہت چھوٹا بچہ ہے اسے اٹھا کے نماز پڑھ لیں. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے امامہ بنت ابی العاص جو آپ کی نواسی تھی اس کو اٹھا کے نماز پڑھی. تو نماز پڑھ سکتے ہیں. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیمپرز باندھے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ سجدے میں جانے لگے بچے کو سائڈ میں بٹھا لیں، پھر نماز جب قیام میں اسے اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نماز نہیں ٹوٹتی سامنے سے گزر جائے، لیکن گزرنے نہیں دینا اس کی تعلیمات ہے. بڑا گزرے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ شیطان ہے، اسے لڑو. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، حرام ریلیشن کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے جبکہ نکاح پاسبل نہ ہو سکے؟ دیکھیں یہ تو اب ایک جنرل کوشچن ہے. مطلب آپ یعنی مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی اسلام میں تو ریلیشن شپ ہے ہی نکاح کے ذریعے. اب ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب ختم کر دیں بس. آپ اگر کوئی اپنا اتنا یعنی نفس سے مغلوب ہو چکا ہے تو وہ ٹھیک ہے، روزانہ موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ رکھے تو اپنے آپ کو عادت ڈالے جہنم کے عذاب سہنے کی. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کا عذاب دنیا سے 70 گنا تیز ہوگا. تو اس طرح اپنے آپ کو جب آپ ٹارچر تھوڑا سا کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے آرام ریلیشن شپ چلانا ہے یا نہیں چلانا. باقی اگر آپ اس اعتبار سے تو بس ٹھیک ہے، ترک کر دیں معاملات کو. دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنا دین بدل لیا تھا، کافر چھوڑ کے کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ گئے تھے. تو یہ تو آپ کو ڈیسیژن تو لینا پڑے گا. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی، میرے بھائی کو ابا مسجد میں رفع الیدین نہیں کرنے دیتے، میرا بھائی کیا کرے؟ یہ ابے جو ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی پناہ ان ابوں سے. یہ ابے جو ہے اس امت کے لیے آزمائش ہیں. یہ ابے اتنے خطرناک ہیں بلکہ خطرے ناک، عمران خان صاحب کے بقول، کہ انبیاء کے ابے بھی جو ہے نا یا تو وہ نبی ہوئے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے دعوی نبوت سے پہلے ابوں کو دنیا سے اٹھا لیا. اس کی وجہ ہے کہ ابے جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتا، یہ اس کے دماغ میں کیڑا ہے. اور ان ابوں سے مراد میں پرانے زمانے کے ابے لے رہا ہوں. اب ہم لوگ جو ابے ہیں نا، ہم الحمدللہ حوصلہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کا. کہیں غلطی ہو تو سوری بھی بول لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ تم عقل کل ہو. میں اپنے بچوں سے بھی سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. ایک چیز کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے تو مجھے کیا آ رہا ہے یہ سیکھنے میں کہ بچہ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے. وہ جب اسمارٹ فون نہیں یوز کرنا آتا تھا پہلے، اب آہستہ آہستہ چھوٹی بچی نے مجھے سکھا دیا کہ بابا اس کو یوں کرتے ہیں، یوں کاپی ہوتا ہے،
یوں شیئر ہوتا ہے یہ کر کے بعض اوقات مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں اپنی وائف کا وہ لے کے تو اس طرح استعمال کر لیتا ہوں. تو یہ ابے جو ہے نا جی، ابے ہوتے ہیں بیسیکلی بزدل. ابے نے معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے اور ابے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا میں اچھا رہوں، مجھے ہر کوئی کہے کہ تیرا بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا اوبیڈینٹ ہے. بچہ بے نمازی ہو، کبھی کسی ابے کو شکایت نہیں لگائی جا کے محلے دار نے کہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں لے کے آتے مسجد میں، یا تیرے بیٹے کو ہم نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن بچہ جو ہے وہ رفع دین شروع کر دے تو محلے کے بے نمازی بھی ابے کو سمجھانے آ جائیں گے، اور ابا پہلے ہی شیطان کا اعلی کار بن کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی دنیا دار ہوتا ہے. ابا کو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے سامنے اپنا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے کہ مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ تیرے بیٹے نے کر دیا، میں کیسے دنیا کو فیس کروں گا. کیونکہ ظاہر ہے وہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ابے. ہوتی تو مائیں بھی کمزور ایمان والی ہیں، لیکن انہیں ایسا پبلک کو فیس نہیں کرنا پڑتا، اس لیے ان کی کمزوریوں کے اوپر پردہ رہ جاتا ہے الا ماشاء اللہ. تو ابے کو آپ قائل کریں. اس کے لیے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس نمبر 50 میری دیکھیں گے کس حکمت کے ساتھ آپ نے دعوت کو لے کے چلنا ہے. اور پچھلے دنوں میں نے دوبارہ سے اس کا ایک پورشن فلبدی میری زبان پہ وہ جاری ہوا. کسی نے پرچی لکھی، بعض کا کسی پرچی کے لکھنے والے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان جاری ہو جاتی ہے. تو وہ کلپ چند دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا، فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ. تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا. پر چیزیں وہی ہیں جو میں نے اس میں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50. میرے تمام سٹوڈنٹس کو میری 2 ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے اگر انہوں نے دنیا میں کوئی دعوت کے حوالے سے کام کرنا ہے، جو کہ ہمارے اوپر رسول اللہ کا قرض ہے جو ہم نے اتارنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مجلس 50 اور دوسری مجلس 100. کوئی اور لیکچر دیکھیں نہ دیکھیں، یہ 2 ویڈیو ضرور دیکھیں. مجلس 50 میرا انٹرویو اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، یہ ضرور دیکھیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ میں نے مشکات المصابیح خریدنی ہے، آپ بتائیں مارکیٹ میں کیا اوریجنل بک ملے گی شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم کے بغیر، یا وہی پڑھنی چاہیے، یا میرے والد مفتی احمد یار خان کے ترجمے والی مشکات رکھتے ہیں، یا میں وہی پڑھ یہ لوں؟ وہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پڑھیں مفتی احمد نعیمی صاحب کے ترجمے والی پڑھیں، بس ترجمے تک رہیں. مفتی صاحب نے جو گند گھولا ہے نا اس کے اندر، اور جو انہوں نے قرآن و سنت کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھنا. صرف حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھیں. اب یہ قبر کے جو احکامات ہیں، قبر پرستی کے خلاف جو احادیث ہیں، جب آئی ہیں نا مشکات میں بخاری مسلم کے حوالے سے کتاب الجنائز چیپٹر میں، تو انہوں نے اس چیپٹر سے پہلے ہی صفوں کے صفحے کالے کیے. انہیں پتہ چل گیا جو آگے حدیثیں پڑھے گا تو ہمارے بابے فارغ ہو جائیں گے. تو وہ جو خود بیچ میں انہوں نے گند اپنا گھولا ہے نا، اس گند کو چھوڑ کے نا صرف مشکات میں جو حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ آپ اس کو فالو کریں. تو پڑھیں، بے شک مفتی احمد نعیمی کی پڑھیں. میں کہتا ہوں کسی کافر کی بھی لکھی ہوئی پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جب بیچ میں کوئی گھستا ہے. تو آپ صرف آیت اور ترجمہ، حدیث اور ترجمہ پڑھیں، دیٹس آل. وہ ایک ہی ہے، پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیخ زبیر صاحب کی نہیں پڑھنی بے شک نہ پڑھیں. وہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، شیخ زبیر صاحب والا ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا. لیکن مفتی صاحب کا حال یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حدیث جب مشکات میں آئی ہے نا ترمذی کے حوالے سے، اس کے وہ تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. یہ تشریح کر رہے ہیں. اب یہ جو گند انہوں نے گھولا ہے، اس میں سے یہ رزلٹ نکالنا تھا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. اور بھائی اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالنا ہے کہ اس دعا کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس میں اعظم ہے اللہ کے یہ، لیکن وہ اور طرف چل پڑے. تو یہ انہوں نے گند گھولا ہوا ہے. تو آپ صرف ترجمہ اور حدیث پڑھیں، بس دیٹس آل، چھوڑ دیں. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی، السلام علیکم. علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا اپنی شادی کا دن یعنی اینیورسری منانا بدعت ہے؟ میں اپنی نکاح کی تو سب کو ہی خوشی ہوتی ہے، اس بارے میں بتا دیں پلیز. یعنی کوئی بدعت نہیں ہے، ضرور منائیں. یہ تو اس یعنی میاں بیوی کے محبت کے جو بانڈ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو آپ کے کلچرل ایونٹس ہیں وہ آپ ضرور منائیں. بدعت کہاں سے ہوگی؟ بدعت تو وہ ہے جو دین کے اندر کوئی چیز داخل کی جائے. تو یہاں دین میں تو کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے، تو آپ منائیں، بالکل اینیورسری منائیں، نکاح کی بھی منائیں، شادی کی بھی منائیں، ولیمے کی بھی منائیں، جتنی مرضی ایکٹیویٹیز منائیں. کوئی اس میں یہ کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں. جس طرح ہم جو ہے وہ پاکستان ڈے مناتے ہیں، اقبال ڈے مناتے ہیں، اس طرح. جی نیکسٹ.
جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ چھوٹے بیبی ہے، عبادت نہیں ہوتی، صرف فرض نماز ادا کر سکتی ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں بھی باقی لوگوں کی طرح زیادہ ثواب حاصل کروں۔ جی ثواب آپ کے لیے یہی اصل میں ثواب ہے جو آپ نے بچوں کے کرنا ہے. باقی یہی سوال جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں نبی الاسلام سے کیا گیا، جامعہ ترمذی میں ہے، اور پوری سند اس کی صحیح جو ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام کی جو ایک کزن تھی، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ام ہانی بنت ابی طالب، یہ حضرت علی کی بہن تھی، بڑھیا خاتون تھی. حضور کبھی کبھار ان کے پاس جاتے تھے تو ایک دن ان کا، یا رسول اللہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے، کوئی ایک وظیفہ بتا دیں جو میں کر لیا کروں. تو پھر نبی علیہ السلام نے انہیں جو وظیفہ تعلیم فرمایا، یہ بلو کارڈ مجھے ذہن پکڑانا ہے جیسے، وہ ہم نے اپنے بلو کارڈ میں وہ وظیفہ لکھا ہے، اور یہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے، سب سے بہترین وظیفہ، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کو. اس کے علاوہ بھی اس وظیفے کے کئی فضائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ ایک فضیلت ہی کافی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تو نہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کر روزانہ، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک روزہ انسان توڑ دینا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا اس کے بدلے 60 روزے رکھنے ہیں. ایک غلام کا ثواب 60 روزوں کے برابر ہے، اور 100 غلام تو 6000 روزوں کا ثواب بن گیا. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، گویا کہ تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، گویا کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. ایک اونٹ کی قیمت جو ہے نا، وہ اس وقت کوئی بالکل گیا گزرا اونٹ بھی ہو 5 لاکھ روپے کا. 100 اونٹ، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ زمین و آسمان کو بھر دے گا نیکیوں سے. اور یہ آپ چاروں کٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی تو سارے 100 دفعہ ہو جائیں گے. یا 100 دفعہ سبحان اللہ الگ سے پڑھ لیں، 100 دفعہ الحمدللہ الگ سے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. اور ان 4 کلمات کے فضائل میں تو اتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، وہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں. آپ لکھیں دی بیسٹ وظیفہ انجینئر محمد علی مرزا، تو یہ وظیفہ اس میں تھم نیل پہ بھی آپ کو ڈسپلے ہوا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. بس یہ کر لیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور صبح شام کے اذکار میں ایک دفعہ آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں 3 دفعہ پڑھ لیں بس، اور کوئی دعا کوئی ذکر اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری 3 سورتوں میں سب کچھ کور ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں شیاطین سے بچنے کی، یہ وہ سب کچھ، جادو ٹونا سے سب کچھ کور ہے. ترمذی میں حدیث ہے کہ صبح شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لو، یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کر دیں گی. تو آیت الکرسی صبح 1 دفعہ اور آخری 3 سورتیں 3 دفعہ، اور شام کو 1 دفعہ آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں 3 دفعہ. اور اگر کوئی بہت پڑھنا ہے تو یہ باقی صبح شام 10 دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیں. نبی علیہ السلام کی شفاعت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی انشاءاللہ. مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے حوالے سے موجود ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میری سسٹر سکول ٹیچر ہیں، ان کے سکول میں ٹیچرز ڈے یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہو تو چھوٹے بچے نان مسلم پیئر پڑھنے کی ضد کرتے ہیں. ایز پر ہندو کلچر اس سچویشن میں کیا کریں؟ کیا پیئر پڑھنے کی ضد کرتے ہاں وہ پیروں کو ہاتھ لگانا نہیں، آپ ان کو بتائیں نا کہ بھئی پیر پڑھنے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی نہیں، وہ بتائیں آپ ان کو، انہیں کہیں کہ ہمارا جو بھگوان ہے نا وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، تو پلیز ہم بھگوان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. ان کو ان کی لینگویج میں بتائیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، السلام علیکم علی بھائی، کیا کتا کسی کپڑے کو منہ لگائے اور اس کپڑے کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوئیں تو کیا سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، تو وہ آپ پاک کر لینا ان کو. کپڑے کو تھوک کتے کا ناپاک ہے، تو وہ اگر لگا ہوا تو آپ وہ جس کپڑے میں دھو رہے ہیں تو وہ سارے کپڑے تو آپ نے پاک کرنا ہی ہے نا. گھر میں اب اس لیول تک اہتمام کرنا کہ پاک کپڑے اور ناپاک کپڑوں کو الگ الگ دھونا ہی تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا
تو بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی کپڑے ہیں آپ کے ان سب کو پاک کریں تاکہ اس مسئلے سے باہر نکلے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی کیا مشروط طلاق کا الفاظ واپس لیے جا سکتے ہیں جبکہ قسم کے الفاظ ساتھ بولے نہ گئے ہوں؟ ہاں آپ بالکل واپس لے لیں، بے شک قسم کے بولیں یا نہیں بولے کوئی فرق نہیں پڑتا، الفاظ آپ واپس لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ نے مشروط جو چیز ہے نا یہ قسم کے زمرے میں ہی آتی ہے تو آپ نے کفارہ اس کا ادا کرنا ہوگا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو مسلسل 3 روزے رکھ لیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو منت کا کفارہ ہے وہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ قرآن میں ہے. تو آلموسٹ یہ ایک منت کی کیٹیگری میں ہے کہ میں یہ یوں کروں گا، یہ مشروط ہے نا، تو وہ آپ اپنے الفاظ واپس خود بخود ہی ہو جائیں گے، آپ اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں. اگر غریب ہے تو 3 روزے مسلسل رکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم کدھر سے ختم ہوا ہے؟ 15-20 منٹ تو آپ لوگوں نے اپنے ٹیک چالیوں میں ضائع کر دی ہیں. مجھے تو پہلے یہ بتائیں، جب ایک چیز طے کی تھی میں نے جی جی کہ بھئی ایک پی ڈی ایف بنے گا اور وہ ساروں کے پاس ہوگا، یہ پھر آپ لوگوں نے اس میں لچ خود سے کیوں تلا کہ اس کے بعد 21 سے فلاں تک ہوگا، فلاں کے پاس فلاں تک ہوگا. اگر آپ نے جی آپس میں بانٹنی ہے ضرور بانٹیں، لیکن پی ڈی ایف ایک ہی رکھیں. جی جی وہ اصل میں یہ شاید بھائی اردو ٹائپنگ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا تو میں اس لیے انگلش میں لکھتا ہوں، وہ ایک بن نہیں سکتا نا. میری بلاس ہے جی، یہ تو آپ جو پرابلم بتا رہے ہیں میرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو جی یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پنڈی سے جیلم آنا ہے، آپ کے وہ اصل میں جی وہ جو اس میں ڈرائیور ہے فلاں نہیں فلاں ہے، مجھے اسے کیا لینا دینا ہے. ڈرائیور کوئی بھی آپ ارینج کر کے پہنچے، ایک کام کرنا ہے وہ آپ کریں، اس کو آپ رومن میں ٹائپ کر لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن انشاءاللہ. آندہ کے لیے یہ بالکل یاد رکھیں کہ اگر آپ 3 اینکر ہیں، تینوں کے پاس سارے سوال ہونے چاہیے، ایک ہی پیج کی کاپی سب کے پاس ہونی چاہیے جو 1 سے شروع ہو گئے 40 یا 50 جتنے سوال ہے اس میں ختم ہوتی ہو، تاکہ بیچ میں کسی کا نیٹ کا کنیکشن کا ایشو بن جائے تو اگلا وہاں سے سٹارٹ کر دیں. یہ نہیں کرنا کہ جی چونکہ پہلے 10 اس نے کرنے تھے لہذا اس کے بعد صرف 10 ہیں. یہ کون سی مطلب ایک طریقہ ہے؟ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تو کسی کے وقت بھی آ سکتی ہے. تو میں نے پچھلی دفعہ یہ چیز بتائی تھی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایف ایک بنائیں، تینوں کے پاس ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. چاہے کوئی ایک سوال ہاں اس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جی 1 سے 10 تک شاید بھائی کریں گے، 11 سے فلاں تک میں کروں گا، اس کے بعد حافظ عرفان صاحب کریں گے. لیکن یہ نہ کریں کہ جو آپ نے کرنے ہیں آپ نے صرف اپنے پاس وہی رکھے اور دوسروں کے رکھے نہیں ہوئے. نہیں، پی ڈی ایف ایک ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ جی جی انشاءاللہ. اس میں پھر وہ میں نے یہ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ پرابلم ہوگا، اور دیکھیں آج ہو گیا پرابلم، کرامت میری ظاہر ہو گئی. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ نیٹ کا کنیکشن کا مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا ایک ہی پی ڈی ایف سب کے پاس ہونا چاہیے. وہ دیکھ لیں بن گیا. وہ تو اردو کا مسئلہ جو کچھ ہے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ آپ نے اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے ایڈریس کرنا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی کیا ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا فلاں ہو گیا تھا، وہ آپ خود سیٹل کریں اس کو. جی ٹھیک ہو گیا علی بھائی. ہاں بس ٹھیک کریں، چلیں ٹھیک ہے جی، فی مان اللہ انشاءاللہ. اینڈ پہ میں اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اگلی دفعہ سے ہمارا جو تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہوا ہے وہ دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کر دوں کہ لائف سٹوری کے دن صرف 3 ہوں گے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، سوموار منگل بدھ. ان 3 دنوں میں جو مرد حضرات ہیں وہ ویڈیو میں آ کے اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں گے، جو آلریڈی کروا رہے ہیں وہ ان 3 دنوں میں 40+ کوسچنز ایوریج ہمارے پاس ہو جاتے ہیں. اور پلس وہ لوگ جو لائف سٹوری سنا رہے ہیں وہ اس میں سنائیں، اور ان میں جو اوورسیز ہیں ان کے ساتھ جو میرے ملاقات ویڈیو میں انہوں نے کروانی ہے وہ کروایا کریں گے جمعرات والے دن. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعرات والے دن ملاقات کے بعد دوبارہ سے لائف سیشن وہ اوپن شروع کر دیتے تھے لائف سٹوریز کا، وہ اب نہیں ہوا کرے گا. اس کے بعد وہ جو پہلے 3 دنوں میں سوالات آئے ہیں نا وہ اس کے 50% کوشش کریں گے جمعرات کو کور ہو جائیں 2 گھنٹے کے اندر، اور جو بقیہ بچ جائیں گے وہ جمعے کو ہوا کریں گے. پلس جمعے والے دن ہم جو سسٹرز کے سوالات چیٹ باکس میں ہیں وہ لیا کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ جو سسٹرز کا ٹائم جو ہر دفعہ کھایا جاتا تھا وہ اب مینج ہو جائے گا. آج بھی دیکھیں ہم نے آلموسٹ تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ مل ہی گیا ان کے لیے کوسچنز کے لیے، ورنہ پچھلی دفعہ سے تو 15 منٹ 20 منٹ سے زیادہ نہیں بن رہا تھا. تو آہستہ آہستہ یہ چیز انشاءاللہ ایڈریس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی، فی مان اللہ. جی جزاک اللہ علی بھائی، اللہ سبحانک حافظ. اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. فی مان اللہ جی.
فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔